یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج اتوار 30 مارچ سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ مستونگ لانگ مارچ دھرنے پر خودکش حملہ آور کی خودکش دھماکہ کرنے کی کوشش ناکام، خودکش نے بھاگتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، جبکہ اس دوران خودکش دھماکے میں 2 مظاہرین بھی زخمی ہو گئے جو ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ کلات میں قابض پاکستانی وحشی فورسز نے 6 افراد کو قتل کر دیا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی رہنما شاہ جی فورسز ہاتھوں کوئٹہ سیٹلائٹ ٹاؤن سے جبری لاپتہ ہو گئے۔ پنجگور قابض فورسز نے ناکورز محمد نامی شخص کے گھر پر پروم میں چھاپہ مار کر خواتین بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے بیٹوں کو لاپتہ کرنے کے لیے آئے تھے، جبکہ ان کے بیٹے گھر میں موجود نہیں تھے۔ ڈی ایم جمالی ثانیہ صحبت پور خلاف سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کی ریلی اور دھرنا۔ انہوں نے ایک ہی خاندان کے 7 افراد کو قتل کرنے اور ان کے 5 بچوں کو زندہ جلانے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ خاران میں ڈی آئی جی پولیس کے آفس پر یکے بعد دیگر 3 دھماکے۔ گوادر میرین ڈرائیو پر فورسز کے قافلے کو بم حملے میں نشانہ بنایا گیا، جس میں 2 اہلکار ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ اس طرح گوادر جیونی نارکوٹکس دفتر پر بم حملہ کیا گیا۔ تمکے علاقہ گومادی سے ایک شخص کی نعش ملی ہے جسے گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے۔ مسلم باغ بائی پاس پر حادثہ، 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہوا۔ مقبوضہ بلوچستان کے علاقہ لکپاس میں بی این پی مینگل کے جلسے پر خودکش حملے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ مشکوک شخص کی تلاشی لینے کی کوشش کی گئی تو خودکش حملہ آور نے فرار ہونے کی کوشش کی، گر گیا۔ اس دوران دھماکہ ہوا، اس کے پیچھے بھاگنے والے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ دھرنا گاہ میں اس وقت بی این پی کے قائد سردار اختر جان مینگل، نواب محمد خان شاہوانی سمیت بی این پی کے تمام لیڈرشپ قبائلی عمائدین شریک تھے۔ آپ کو علم ہے لانگ مارچ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور دیگر کی گرفتاری خلاف اور رہائی کے لیے جمعہ کے روز وڈ سے تاشال لانگ مارچ کی صورت میں شروع ہوا، مگر قابض فورسز نے رات گئے لکپاس کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا اور لانگ مارچ کو کوئٹہ پہنچنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے لکپاس پر دھرنا دے دیا۔ اس موقع پر اختر جان مینگل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہمارا مطالبہ قبول نہیں کیا جاتا دھرنا جاری رہے گا۔ مقبوضہ بلوچستان کے علاقہ کلات میں قابض پاکستانی وحشی فورسز نے 6 افراد کو قتل کر دیا۔ قابض پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے بھی واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 29 مارچ کو ضلع کلات میں 6 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سیاسی سماجی حلقوں نے قابض فورسز دعوے کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ حسب سابق مذکور افراد کو جعلی مقابلے میں قتل کیا گیا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے قتل ہونے والے تمام افراد کی شناخت جبری لاپتہ افراد کے طور پر ہوتی رہی ہے، جس کی حالیہ مثال جبری لاپتہ افراد کی 13 نعشیں ہیں جنہیں فورسز نے کاسی قبرستان کوئٹہ میں دفنا دیا۔ بعد ازاں بلوچ یکجہتی کمیٹی نے احتجاج شروع کر دی۔ احتجاج کو کچلنے کے لیے بی وائی سی سربراہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت دیگر رہنماؤں کو حراست میں لے کر بند کر دیا گیا ہے۔ خواتین کی رہائی کے لیے گزشتہ دنوں سے بلوچستان نیشنل پارٹی نے سردار اختر جان مینگل کی سربراہی میں لانگ مارچ شروع کر رکھا ہے، جنہیں قابض پاکستانی فورسز نے گزشتہ رات سے لکپاس کے مقام پر روک دیا ہے، جہاں بی این پی نے دھرنا دے رکھا ہے۔ دھرنے پر ہفتے کی دن پنجاب کے رہائشی سی ٹی ڈی اہلکار نے خودکش دھماکہ کیا اور ایک ایف سی اہلکار کو مشکوک سمجھ کر محافظوں نے حراست میں لے لیا، جس سے کلاشنکوف برآمد ہوا۔ پنجگور کے علاقہ پروم حیدرآباد میں پاکستانی فورسز اور مقامی ڈیتھ اسکواڈ کارندوں نے ناکو ارز محمد نامی شخص کے گھر پر چھاپہ مار کر خواتین بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔
مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ناکو ارز محمد کے بیٹوں کو بے گواہ کرنے کے لیے آئے تھے مگر وہ گھر پر موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے خواتین بچوں کو نشانہ بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقہ سیٹلائٹ ٹاؤن سے پاکستانی فورسز نے خفیہ اداروں سے مل کر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے معروف رہنما شوکت اللہ شاہ جی کو ان کے گھر سے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران 3 مرتبہ وہ ان کے گھر پر چھاپہ مار کر خواتین بچوں کو ہراساں کر کے تشدد کا شدید نشانہ بنایا۔ تم کے علاقہ گومازی میں بیبرگ ولد امان اللہ سکن دازن نامی شخص کی گولیوں سے چھلنی نعش ملی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جمعرات کے روز پولیس ایریا دازن سے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے انہیں اغوا کر کے لاپتہ کر دیا تھا اور 2 دن بعد ان کی مسخ نعش ملی ہے۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔